بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں، شوگر ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی صرف ایک چیز اور شوگر بالکل ختم۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا ہے اور سنا ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے۔ سبحان اللہ! اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفا کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورہ فاتحہ کو ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہوئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگنے لگا، بلکہ ہر کام سے پہلے کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورہ فاتحہ کا سہارا لیتے تو ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی مقبول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ سورہ فاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے: مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے معبد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، اب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے، اور فرمایا یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو، اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ نماز میں اس سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورہ کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا اور باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع اور سارے مضمون کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم ہونے کے برابر ہے۔ اس سورہ میں اللہ کی صفات ہیں اور اس کو شفا اور رقیہ بھی کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سانپ سے ڈسے شخص پر اس سورہ سے دم جھاڑا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔
روزانہ اول و آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔